بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ایم اے صدیقی اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں A1 صدیقی۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج ایک اور اسلامک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس سے کافی مستفید ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جہالت کے بارے میں ہے۔ ہماری جو رسومات ہیں، ہماری جو فضولیات ہیں، اس کے بارے میں آج ہم یہ بات کریں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمارا عجیب عقیدہ بن چکا ہے، دن میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، اور ہمارے کانوں تک جوں تک نہیں رینگتی، اور ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہو رہے ہیں، اور نمازوں میں سستی جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را وہ کہاں گئی وہ حدیثیں، وہ کہاں گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے زندگی گزارنی تھی، چونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو زندگی ہے اس میں کامیابی چاہتے ہو تو اسلام پر عمل کرو۔ ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا کاروبار کرنا، ہمارا بیماری کی حالت میں وقت گزارنا، ہمارا تندرستی کی حالت میں وقت گزارنا، خوشی ہو غمی ہو، اس میں ہم اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو بقیہ زندگی ہے وہ گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اس کو نماز سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور پھر وہ سستی کا مظاہرہ کرے تو اس کو سختی سے نماز کی طرف بلواؤ اور اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ تو ہمارا دیکھیں کہ کیا لائف سٹائل ہے کہ ہم جو ہے اس میں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ جو فضولیات ہیں، ہماری رسومات ہیں، وہ عجیب طرح کی ہے۔ جیسا کہ کوئی گاڑی کے آگے چھتر باندھ لیتا ہے، جوتی کا ایک پیس باندھ لیتا ہے، اور اس سے جو ہے نظر بد کا جو ہے وہ ٹونا بنا کے اپنا وقت گزار رہا ہے، تو یہ بدعات ہے۔ جبکہ ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے تھا، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی تھی۔ اسی طرح کوئی ہاتھوں میں دھاگا باندھ کے پھر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ عجیب معاملات ہیں کہ کوئی جو ہے وہ نظر بند کے لیے کوئی ٹوٹکا کرتا ہے، کوئی ٹوٹکا کرتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کے پورے دین کے اندر اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جیسے ہی نماز کے لیے اذان کا وقت ہو جائے، اذان جو ہے وہ ہم سنیں تو ہم سارے کام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف روانہ ہوں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ مساجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، اور جو خواتین ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر نماز ادا کریں۔ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم نمازوں کو ترک کرنے والے بن جائیں اور خدا نخواستہ کل کو ہماری پکڑ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میں سستی کرنے والے پر اتنا عذاب آ سکتا ہے، تو نماز جو سستی سے پڑھنے والا اس پر اتنا سختی کی گئی ہے، اتنا سختی سے بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں ان کو ذمہ لگاؤں کہ بھئی جاؤ اور جا کر چند ہر ایک جو نوجوان ہے، ہر ایک جو بھیجو میں ان کو کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں، اور وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لائیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان نوجوانوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو گھروں میں بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، یعنی مسجد کی طرف روانہ نہیں ہوتے۔ جبکہ اللہ پاک کا یہ فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ جتنا مسجد سے دور گھر ہوگا اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی، جبکہ ہم جو ہے وہ قریب ہوں یا دور ہوں تب بھی ہم نماز کی طرف نہیں آتے۔ اسی طرح جب فوت کی ہوتی ہے خدا نخواستہ کسی کے ہاں، تو ان کی عجیب رسومات ہیں۔ ہم
نماز جنازے کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں، جبکہ نماز جنازہ بھی تیار پڑا ہو اور ہم تیار ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب پہلے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور فرض کفایہ جو جنازہ ہے اس کی طرف ہم بڑا تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ تو یہ بڑی سستی کا مظاہرہ ہے ہمارا، اور ہمارا یہ لائف سٹائل بالکل غلط ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان نوجوانوں کو میں کہوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور ان کو میں آگ لگا دوں، ان گھروں کو جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ وہ وعید ہے جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اور جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ان کے بارے میں کیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تمام ائمہ کرام نے بڑی سختی کی ہے بے نمازی کے لیے۔ تو ایک جو امام صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، کتنی سخت وعید ہے۔ اسی طرح ایک اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا کھانا پینا بند کر دیا جائے، اسے کسی بند کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے جب تک کہ وہ سچی توبہ کر کے نماز کی طرف راغب نہ ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بے نمازی ہے اس کو مسلمان کے قبرستان میں بھی جو ہے وہ دفن نہ کیا جائے، بلکہ اس کا جو قبر ہے اس کی وہ علیحدہ کی جائے، چونکہ بے نمازی کی جب قبر کے اندر عذاب ہوگا تو اس سے جو دوسرے مردے ہیں، جو دوسرے وہاں مدفون ہیں، ان کو اذیت ملے گی، ان کو تکلیف ملے گی۔ تو کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی نماز کے لیے اذان ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً نماز کی طرف دوڑیں۔ آپ نے یہ قرآن مجید کی تلاوت پڑھی، سنی ہوگی، تلاوت جو ہے یہ آیات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا کہ جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کاموں کو چھوڑ کر، جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، سب کاموں کو، تجارت کو، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، ترک کر کے مسجدوں کی طرف دوڑیں۔ دوڑنے کا معاملہ ہے، آنے کا نہیں، دوڑیں۔ اور جیسے ہی نماز ادا کر چکیں اس کے بعد وہ منتشر ہو جائیں، اللہ کی زمین پر پھیل جائیں اور اپنا رزق کی تلاش کریں، یعنی کہ اپنا دوبارہ کام جو چھوڑ کر آئے ہیں وہ دوبارہ اس کو انجام دیں اور اپنی مزدوری مکمل کریں، اپنی ڈیوٹی مکمل کریں، اور اس کے بعد جو ہے شام کو وہ اپنے گھر لوٹیں۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ بڑی سستی کا مظاہرہ کرنے والے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ اگر ہماری خواتین گھروں میں نماز نہیں پڑھ رہی، ہمارے بچے نمازی نہیں بن رہے، ہمارے جو گھر والے باقی مرد حضرات ہیں وہ نمازی نہیں بن رہے، تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ چند دن پہلے کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہماری مسجد کے اندر ایک لڑکے نے اذان دی ایک ہی نماز کے لیے۔ وہ اذان دینے کے بعد کہیں گھر چلا گیا کہ ابھی ٹائم پڑا ہے جماعت کا، میں گھر سے ہو لوں۔ تو اتنے میں ایک اور ہمارے نمازی ساتھی آئے، انہوں نے دوبارہ اذان دے دی۔ تو یعنی ایک ہی نماز کے لیے 2 دفعہ بھی اذانیں ہو چکی، اس کے باوجود بھی جو نمازی حضرات ہیں وہ تو خیر آ گئے، جو نئے نمازی تھے، یہ جو نماز میں سستی پیدا کر رہے تھے، ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ یعنی کمال ہو گیا کہ ہمارا کوئی پولیو کا قطروں کا کوئی اعلان ہو جائے مسجد میں تو ہم فوراً اس کو غور سے سنتے ہیں، اگر کوئی فوتگی کا اعلان ہو جائے تو ہم بڑے غور سے سنتے ہیں۔ لیکن یہ جو 5 وقت اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اذان ہو رہی ہے، اس میں ہم جو ہے ہمارے کانوں تک جوں نہیں رنگتی۔ تو دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، اہل و عیال کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہماری فیملی، ہمارا خاندان، ہمارا قصبہ، ہمارا شہر، ہمارے گاؤں، ہمارا ملک، حتیٰ کہ پوری دنیا میں نمازی حضرات بڑھ جائیں، ہماری یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے، اور جو بری رسومات ہیں، جو عجیب طرح کی رسمیں ہیں، ان سے ہماری جان کو خلاصی عطا فرمائے اور ہمیں ایک پکا سچا مسلمان بنائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل یوٹیوب چینل A1 صدیقی کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔